پھر تشریف لاتے ہیں، محمد کاکی صلی اللہ علیہ رحمہ کی پھر نظر غوث اعظم پر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں فوراً لوگوں سے کہتے ہیں اس نوجوان کو میری محفل سے باہر کر دو۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ نوجوان کیوں نہیں مان رہا ہے اور یہ بات کیوں نہیں سن رہا ہے، پھر آ جاتا ہے نوجوان اٹھے، اٹھنے کے بعد غوث اعظم کو پھر پکڑ کے باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب شانتی ہو جاتی ہے، جب لوگ جو ہے شانتی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر حضور محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ پھر غوث اعظم آتے ہیں، آنے کے بعد جب لوگ دیکھتے ہیں، محبین اور مریدین دیکھتے ہیں تو کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نوجوان کو کچھ مت کہنا، اس کو میرے پاس پکڑ کے میرے پاس لے کر کے آؤ ممبر نور پر۔ اب غوث اعظم ممبر نور پر آتے ہیں، ممبر نور پر آنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگو، اے میرے مریدو، اے میرے جانثارو، اے میرے محبین، یہ اللہ کا ولی ہے، میرے بعد قطب ابدال ہونے والا ہے، اس کی تعظیم کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے لوگ بیٹھ جاؤ، ابھی جوانی کا عالم ہے، ابھی طالب علمی کا عالم ہے، ابھی آپ کی کوئی شہرت نہیں، آپ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے ساتھ یعنی غوث اعظم یہ بچہ جو نوجوان ہے اس کے ساتھ 2 مرتبہ میں نے اپنی مجلس سے اس کو دور کیا، تم سے کہا اس کو پکڑ کر باہر کر دو، اس لیے میں نے کہا تاکہ تم لوگ جان لو یہ کون ہیں، یہ میرے بعد یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، میرے بعد ان کا مرتبہ قطب ابدال غوث کا ہوگا۔ اے لوگوں سنو، یہ اللہ کا مقدس ولی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح دی، آپ نے تبرکات دیے، اپنا جبہ دیا اور خلافت سے نواز دیا، اور اس کے بعد کہا بیٹا عبد القادر جو ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں ابھی بزرگ ہوں، لیکن ایک مقام آئے گا تم ممبر نور پر یہ اعلان کرو گے قدمی حاضی اعلی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ بیٹا جب یہ تم بغداد کے ممبر پر مسجد جو ہے جامع مسجد میں جب یہ اعلان کرو، بیٹا اس سفید داڑھی کی بھی لاج رکھنا۔ مطلب کیا ہوا، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی غلامیوں میں شامل کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بڑی پوائنٹ کی بات کہی آپ نے، کہا اے لوگوں سنو، میرے محبین سنو، میرے بعد جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں، ان کا مضبوطی سے دامن تھامے رہنا۔ اور آپ نے کہا کلو دیکن یسیح و یسکتو الا دیکو کا فإنہ یسیح الی یوم القیامت۔ اے لوگوں سنو، اے میرے مریدو سنو، ہر مرغ بولے گا، بول کر چپ ہو جائے گا، لیکن عبد القادر کا مرغ ایسا بولے گا کہ قیامت تک بولتا ہی رہے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں سنو، ہر زمانے میں بزرگ آتے رہیں گے، لیکن ان کا ذکر ایک محدود کی شکل میں ہوگا، ان کا ذکر ہوگا لیکن ہلکے ہلکے ذکر ختم ہو جائے گا۔ لوگ بزرگ پیدا ہوں گے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا ذکر ہوگا، لیکن کچھ دن ہوگا، سال 2 سال ہوگا، پھر لوگ انہیں بھلا دیں گے۔ لیکن عبد القادر کی شان ایسی ہے، اس کا ذکر ایسا ہوگا کہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا، اس کا ذکر نہیں مٹے گا، اور جو اس کو مٹائے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا عبد القادر ہے، یہ اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ یہ کون ہے؟ محمد کاکی صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کے زمانے کے ہیں، لیکن آپ کا اس وقت جوانی کا عالم تھا، یہ بالکل قریب تھے، یعنی دنیا فانی سے جانے والے تھے۔ آپ نے بشارتیں دی کہ ان کا مضبوطی سے دامن تھامے رہنا۔ آج ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہماری اولادوں کو لوگ جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی جو ہے توکل الی اللہ نہیں سکھاتے ہیں۔ لوگ اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، یعنی ماں باپ جو ہے اگر کسی چیز کو یعنی مضبوطی اور بھروسے مند چیز سکھاتے ہیں تو سکھاتے ہیں بیٹا کامیابی حاصل کرو، جو ہے پڑھائی کرو اچھی طرح سے، نوکری حاصل کرو، اسی سے سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر اور ساتھ ہی ساتھ توکل الی اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی جو عظمت ہے، وہ کوئی والدین جو ہے اپنے بچے کو نہیں سکھاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی ذات کی جو اللہ کی ذات ہے پاک و پوتر ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور جب بھی ہم کبھی پریشانی میں آ جائیں تو ایک اللہ کی ذات کو پکارنا چاہیے، حضور کا وسیلہ بنانا چاہیے، اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو بزرگوں کی
کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، بزرگوں سے مانگنا چاہیے۔ یہ ہماری جو ہے ان کی زندگی یہ ہمیں بتاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ذکر کر کے معاملہ خاموش کر دیا جائے اور آپ ان سے کچھ نصیحت حاصل کریں، بلکہ بزرگوں کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے اپنی پریشانی بزرگوں کی بارگاہ میں رکھیں، اس لیے کہ جس کا کوئی پیر ہوتا ہے اس کا سب کوئی ہوتا ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ محمد کاکیس علیہ رحمہ ہے۔ اب جنید بغدادی حضور غوث اعظم کے دادا پیروں میں لگتے ہیں، غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے بھی حضور غوث اعظم کی بشارت دی۔ 200 سال پہلے منبر نور پر جامع مسجد میں آپ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، زرد اور پیلا ہو گیا، خوف و ہراس سے آپ کا بدن کانپنے لگا۔ آپ نے اسی منبر نور پر کہا ان کا قدم میری گردن پر ہے۔ اس کی نماز جمعے کے بعد لوگ جمع ہو گئے جو آپ کے مریدین تھے، کہنے لگے حضور اس قدر خوف و ہراس کس بات پر تھا؟ آپ ڈرے ہوئے سے تھے، سہمے ہوئے سے تھے۔ تو کہتے ہیں عالم کشف میں اللہ نے میرے اوپر تجلی نازل کی اور رجال الغیب نے مجھے اس بات کی اطلاع اور خبر دی کہ میرے بعد یعنی تقریباً 500 ہجری میں ایک اللہ کا مقدس ولی قطب ابدال جیلان کے اندر پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور ایک دن وہ منبر نور پر اعلان کرے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو ان سے 200 سال پہلے کا بزرگ ہوں، میں ان کا قدم اپنی گردن پر کیوں رکھوں؟ اتنا سوچنا تھا کہ میں نے رب العالمین کی رحمت کو قہر و غضب میں دیکھا، میں ڈر گیا کہیں میری ولایتیں سلب نہ ہو جائیں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے فوراً اپنے ارادے کو بدل کر اور میں نے جو ہے زبان حال سے عرض کیا اے پروردگار عالم، تیرے اس مقدس ولی کی جو قدم ہے اپنی گردن پر میں بغیر کسی جو ہے انکار کے لیتا ہوں اور راضی لیتا ہوں۔ پھر میرے رب کو میں نے دیکھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بشارتیں حضور غوث اعظم کی ولادت سے پہلے بزرگوں نے دی ہیں۔ اور آئیے آپ حضرت شیخ ابو بکر بطاحی، یہ حضور غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں اور آپ کی شان بہت بلند ہے، اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں اور حضور کے سچے عاشق رسول ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے اور تمام تر صحابہ سے بے پناہ الفت و محبت رکھنے والے، اور ان میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق سے عقیدت رکھنے والے۔ آپ ایک دن منبر نور پر کہتے ہیں جو شخص 40 بدھ مسلسل میری قبر کی زیارت کرے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اور کہتے ہیں جو میرے روضے کے اندر یعنی جو دائرہ ہوتا ہے اس روضے کے اندر جو داخل ہو گیا اسے دنیا کی آگ زندگی میں نہیں جلا سکتی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس مزار کی تاثیر ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے نہ اس مزار کے ارد گرد نہ ہی گوشت پکتا بھنتا ہے نہ ہی وہاں آگ جلتی ہے۔ یہ اس بزرگ کی کس کی شیخ ابو بکر بطاحی کی یہ کرامت آج تک موجود ہے، انہی کا ہی ارشاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جب ایک دن سوتے ہیں حضور پر درود پڑھتے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ عالم خام میں ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، اپنا لانے کے بعد دعا سلام ہوتا ہے، عرض گزار ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق جبہ پہناتے ہیں، تسبیح و تحلیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تبرکات عطا کرتے ہیں اور جو ہے اجازت و خلافت بھی عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو اپنے بدن پر وہی جبہ پاتے ہیں، تسبیح و تحلیل پاتے ہیں۔ یعنی عالم خواب کا جو معاملہ تھا صبح کے وقت حقیقت میں بدل گیا اور آپ کے بدن سے خوشبو کی فوائیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ غلاموں کی یعنی حضور کے جو ہے یعنی ابو بکر صدیق کی شان ہے، جو حضور کے جانثار صحابی ہیں اور جو ہے غار یار ہیں، ان کی شان ہے کہ جسے جو مقام و مرتبہ عطا کر دیا اس کی شان کتنی بلند ہے۔ اور ایک دن حضرات محترم یہ ابو بکر بطاحی ایسے پائے کے بزرگ گزرے ہیں دنیا کے اندر، جب آپ کا آخری وقت آیا لوگوں کے درمیان آپ نے کہا دیکھو اب میرا آخری وقت ہے لیکن میں چند باتیں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرنا اور مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کہا دیکھو میرے بعد
اوتاد قطب ابدال اس بغداد کے اندر تشریف لا